بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، جس نے مجھے آپ کے ساتھ اس عظیم مسجد میں بیٹھنے کی، گفتگو کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کا تذکرہ کیا ہے، اولیاء کا تعارف پیش کیا ہے، اولیاء کا مقام و مرتبہ اور انجام بیان کیا ہے۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ میں سے کون ہے جس نے کوئی اللہ کا ولی دیکھا ہو؟ آپ میں سے کوئی ہے جس نے کوئی اللہ کا ولی دیکھا ہو؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں اگر کسی نے دیکھا ہے تو۔ جی، کہاں دیکھا تھا آپ نے؟ بہاولپور، پروفیسر عبداللہ بہاولپوری صاحب، ماشاءاللہ۔ اور کسی نے دیکھا ہو اللہ کا کوئی ولی؟ جن کو آپ اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا چیز آپ کو دکھائی کہ آپ نے ان کو اللہ کا ولی مان لیا؟ نہیں، کوئی کرامت، کوئی کیا چیز دیکھی آپ نے؟ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ باطل کے سامنے ڈٹ جانا، قرآن و حدیث بیان کرنا، یہ دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی خاص اللہ کے ولی نہیں ملے جیسے لوگوں کو ملتے ہیں۔ لوگوں کو اللہ کے ولی ملتے ہیں، ان کے کام کرتے ہیں، ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے گھر میں چوری کس نے کی ہے، اور بھی ان کے بڑے فائدے کرتے ہیں۔ آپ کے ولی بس توحید ہی بیان کرتے ہیں لگتا ہے۔ چلیں جی، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار،
دھیان سے سن لو، توجہ سے سن لو، میرا رب کہہ رہا ہے کہ ان اولیاء اللہ، یقیناً اللہ کے ولی، لا خوف علیہم، انہیں کسی قسم کا ڈر نہیں ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لے آئے اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ انہی کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں اور انہی کے لیے خوشخبری ہے آخرت میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک کا یہ مشن ہونا چاہیے، ہر ایک کا یہ ہدف ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کا ولی بننا ہے۔ آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے جو اللہ کے علاوہ اوروں کا ولی بننے کے لیے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کھلاڑی کا ولی اور دوست بننا چاہتا ہے اور اس سے آٹوگراف لینے کے لیے دھکے کھا رہا ہوتا ہے، اس کی دعوتیں کرتا ہے، اسے قیمتی تحائف دیتا ہے۔ اس سے پوچھئے کھلاڑی آپ کو کیا دیتا ہے؟ کچھ نہیں، سوائے اس کے کہ میں لوگوں میں کہہ سکوں کہ میرا یہ دوست ہے، میرا یہ ولی ہے۔ دوست کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست۔ اور کوئی کسی سیاستدان کا ولی بننا چاہتا ہے اور اس کے لیے بڑی محنتیں کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، جستجو کرتا ہے۔ کوئی کسی اداکار، گلوکار کا ولی بننا چاہتا ہے، دوست بننا چاہتا ہے۔ میرا اور آپ کا ہدف کیا ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں۔ اب اللہ کا ولی بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے ولی کو کیا ملتا ہے؟ کیا اللہ کا ولی بننے کے لیے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرنا ہوگی؟ کیا اللہ کا ولی بننے کے لیے کسی کنویں میں الٹا لٹک کر اللہ کی عبادت کرنا ہوگی؟ کیا اللہ کا ولی بننے کے لیے کسی جنگل میں رہ کے مراقبہ کرنا ہوگا، چلا کرنا پڑے گا؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنا ولی بننے کے لیے ایسی کوئی شرط بیان نہیں کی، ایسا کوئی طریقہ بیان نہیں کیا۔ اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، میرے ولی وہ ہیں جن میں دو قسم کے وصف پائے جاتے ہیں، دو طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک ایمان، نمبر دو تقوی۔ تو یہ ہے اللہ کا ولی۔ ایمان، یہ نہیں بتایا گیا کس چیز پہ ایمان، تو ایمان ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا واجب ہے، ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت پہ ایمان، اور آپ کا وہ بیٹا جو کسی جدید یونیورسٹی میں تعلیم لینے کی وجہ سے اللہ کے وجود کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو چکا ہے، وہ اللہ کے ولیوں کی فہرست سے نکل چکا۔ آپ کا وہ رشتہ دار، آپ کا وہ عزیز جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ بھی رب ہے، کوئی اور بھی رب ہے، اللہ بھی مشکل کشا ہے، قبر والے بھی مشکل کشا ہیں، وہ بھی حاجت روا ہے، قبر والے بھی حاجت روا ہیں، وہ بھی غوث اعظم ہے، بغداد والے بزرگ بھی غوث اعظم ہیں، یہ بھی اللہ کے ولیوں کی فہرست سے نکل چکا۔ کیونکہ اللہ پہ ایمان یعنی کہ اللہ کے وجود پہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ہے۔ اللہ پہ ایمان کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس بات پہ ایمان ہونا چاہیے کہ میرا رب صرف ایک اللہ ہے، مجھے پیدا کرنے والا، مجھے رزق دینے والا، میرے امور کی تدبیر کرنے والا، میری موت و حیات کا مالک صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ پہ ایمان کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ اس بات پہ ایمان ہو کہ میری ہر عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، میرے ہر رکوع کے لائق، میری ہر نماز کے لائق، میری ہر غیبانہ دعا کے لائق،
میرے جانور ذبح کرنے کے لائق صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ پہ ایمان کا چوتھا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ناموں پہ ایمان لایا جائے، اللہ کی صفات پہ ایمان لایا جائے، اللہ کی صفات کو مانا جائے، اللہ کے ناموں کو مانا جائے، اور ان امور میں بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ ایمان لانا یہ کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے، یہ تو قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت ایک لفظ کہتے ہیں، دو لفظ کہتے ہیں، تین لفظ کہتے ہیں، اور اس کا معنی و مفہوم بہت وسیع ہوتا ہے۔ اب اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ نہیں بتایا کہ کس پہ ایمان لائے، تو مطلب کیا ہے اس کا؟ ہر اس چیز پہ ایمان لائے جو اللہ نے ذکر کر دی، ہر اس چیز پہ ایمان لائے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دی۔ تو ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان، اللہ کے فرشتوں کی ذکر کی گئی ڈیوٹیوں پہ ایمان، اللہ کے فرشتوں کے اعمال اور اقوال پہ ایمان، اللہ کے جن فرشتوں کے نام بتائے گئے ہیں ان کے ناموں پہ ایمان۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آسمانی کتابوں پہ ایمان، قرآن کریم کی ایک ایک آیت پہ ایمان۔ آپ کا وہ بیٹا جو کسی جدید یونیورسٹی میں تعلیم لینے کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنا ظلم ہے، یہ وحشیانہ سزا ہے، وہ ایمان کی نعمت سے محروم ہو چکا ہے۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت پہ ایمان لانا ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک حدیث پہ ایمان لانا ہوگا۔ جب بتا دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، قیامت کے قریب نازل ہوں گے، اس پہ ایمان لانا ہوگا، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ میں نہیں مانتا کہ وہ زندہ ہیں، میں نہیں مانتا کہ وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، وہ ایمان کی دولت سے محروم ہو چکا۔ ایمان لانا ہوگا اس بات پہ کہ دجال ایک انسان ہے، یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک انسان ہے، اور قیامت کے قریب اس کا ظہور ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے۔ جو کہے کہ میں دجال پہ ایمان نہیں لاتا، یا میرے خیال میں دجال کسی انسان کا نام نہیں ہے، بلکہ دجال سے مراد یہ ہے کہ زمانہ آئے گا، فراڈ عام ہو جائے گا، مکر عام ہو جائے گا، فریب عام ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث پہ ایمان نہیں لاتا جن میں دجال کا تذکرہ آیا ہے، تو ایسا انسان بھی ایمان کی دولت سے محروم ہو چکا، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جو یہ سمجھے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی ایسے ہیں جو غیب کا علم جانتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اس آیت پہ ایمان نہیں ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو غیب کی اتنی باتیں معلوم تھی جتنی بتا دی گئیں، اس سے زیادہ معلوم نہیں تھی۔ اگر کوئی کہے کہ ان کے علاوہ بھی ایسے ہیں جو غیب جانتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا اس آیت پہ ایمان نہیں ہے، وہ اللہ کی اس آیت کا منکر ٹھہرے گا، اور وہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جائے گا۔ جب ہم ایسے پیروں کے پاس جاتے ہیں، ایسے فقیروں کے پاس جاتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غیبی باتیں بتا سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی شبہ بھی ظاہر کر دیتے ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بعض لوگ ان کو ولی مانتے ہیں، ان کو پیر مانتے ہیں، جبکہ اس کے اقوال بول بول کر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، شیطان کا ولی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے تو کہا ہے کہ عالم الغیب کوئی نہیں میرے علاوہ، اور یہ کہتا ہے کہ میں غیبی باتیں جانتا ہوں۔ اگر ولی ہونے کا معیار یہ ہو کہ شوبدے کون دکھاتا ہے، نام نہاد کرامتیں کون ظاہر کرتا ہے، پھر تو سب سے بڑا ولی دجال کو ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا ولی کس کو ہونا چاہیے؟ دجال کو، کیونکہ دجال جب آئے گا وہ بڑے شوبدے دکھائے گا،
بڑی نشانیاں دکھائے گا، وہ آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسا، آسمان اس کے حکم سے بارش برسائے گا۔ زمین کو حکم دے گا فصل اگاؤ، زمین فصل اگائے گی۔ اجڑی ہوئی زمین سے کہے گا اپنے خزانے باہر نکالو، وہ اپنے خزانے باہر نکالے گی۔ ایک مومن کو قتل کرے گا اور پھر اس کو زندہ کرے گا، تو کیا ان شعبدوں کی وجہ سے اسے اللہ کا ولی مان لیں؟ نہیں میرے بھائی، ولایت کا یہ معیار اللہ نے نہیں بتایا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ولی وہ ہوں گے جو شعبدے دکھائیں گے، ولی وہ ہوں گے جو غیب کا دعویٰ کریں گے۔ اللہ نے کہا الذین آمنوا، جس کا جتنا زیادہ میرے قرآن پہ ایمان ہوگا، میرے نبی کے فرمان پہ ایمان ہوگا، وہ اسی قدر زیادہ میرا ولی ہوگا۔ الذین آمنوا، اللہ کا ولی بننے کے لیے قرآن و حدیث میں ذکر کی گئی ایک ایک بات پہ ایمان لانا ہوگا۔ جو کہے کہ میں عذاب قبر کو نہیں مانتا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو کہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین نہیں مانتا، آپ کے بعد تو اور نبی بھی آ سکتا ہے، وہ قرآن کی ختم نبوت والی آیت کا منکر ٹھہرا، وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے اللہ کے کلام پہ پختہ اور 100% یقین رکھنا ہوگا۔ جو یہ سمجھے کہ مولوی کہتے ہیں کہ ایک دن ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک ہو سکتا ہے غلط ہو، ایسا آدمی مومن نہیں ہے۔ جو شک و شبہ میں مبتلا ہو، جو یہ کہے کہ یہ باتیں ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، قرآن کی باتیں درست بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی ہو سکتی ہیں، یہ مومن نہیں ہے۔ جب مومن نہیں ہے تو اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ تو میرا اور آپ کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ میرا اور آپ کا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ کہ میں خود بھی اللہ کا ولی بن جاؤں، میرے سارے بچے اللہ کے ولی بن جائیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ولی وہ ہوتے ہیں جن کے سر پہ کوئی سینگ ہوتے ہیں، کوئی مخصوص علامات ہوتی ہیں۔ نہیں میرے بھائی، آپ کی مسجد کی پہلی صف کا نمازی جو 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، جو تہجد کا اہتمام کرتا ہے، فرائض و واجبات پہ عمل کرتا ہے، کبیرہ گناہوں سے اس زمانے میں بھی دور رہتا ہے، حرام سے بچتا ہے، حلال کماتا ہے، تھوڑے پہ گزارا کر لیتا ہے، سود نہیں لیتا، رشوت نہیں دیتا، یہ انشاءاللہ اللہ کا ولی ہے۔ آج کے زمانے میں مارکیٹ میں بیٹھ کے حلال کمانا، کسی کا حق نہ کھانا، ماپ تول میں کمی نہ کرنا، ہیرا پھیری نہ کرنا، توحید پہ قائم رہنا، شرک و بدعات سے دور رہنا اور 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہونے کی نشانی ہے۔ آپ اللہ کا ولی بننے کی کوشش کیجئے، اپنا ہدف بنا لیجئے کہ میں نے اللہ کا ولی بننا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا اللہ کے ولی وہ ہیں جو صاحب ایمان ہیں، اور وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں جو پوری زندگی تقوی اختیار کیے رکھتے ہیں۔ تقوی کس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ تقوی کی آسان تعریف کہ ہر اس چیز کو اپنانا اور اس پہ عمل کرنا جس کا اللہ نے حکم دیا، اور ہر اس چیز سے دور رہنا جس کو اللہ نے ممنوع قرار دیا، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، یہ تقوی ہے۔ تو الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرتے تھے، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ جب یہ معلوم ہو چکا کہ اللہ کے ولی کون ہیں، تو اب یہ مسئلہ ہے کہ ولیوں کے لیے کیا ہے، انہیں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرے ولی ہیں وہ ہر طرح کے خوف سے آزاد ہوں گے، انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا،
ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ یا اللہ خوشخبریاں کب ملیں گی؟ مرنے کے بعد؟ فرمایا نہیں، ان کے لیے خوشخبریاں دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہوں گی۔ جو اللہ کا ولی بن جائے اس کے لیے خوشخبریوں کا آغاز دنیا میں ہو جاتا ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، دنیا میں خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بڑی پاکیزہ اور سعادت بھری زندگی دیتے ہیں، سکون والی زندگی دیتے ہیں، اطمینان والی زندگی دیتے ہیں۔ وہ عام سا مسلمان ہے، یعنی کہ بہت زیادہ امیر نہیں ہے، 2 وقت کا کھانا مشکل سے پورا کرتا ہے، لیکن بڑا خوش ہے۔ اللہ نے نیک اولاد دے رکھی ہے، نماز پڑھنے والی اولاد دی ہوئی ہے، تلاوت کرنے والی اولاد دی ہوئی ہے، فرما بردار اطاعت کرنے والی اولاد دی ہوئی ہے، اور اطاعت کرنے والی بیگم دے رکھی ہے۔ یہ آدمی یقیناً اللہ کا ولی ہے اور اس کو دنیا میں خوشخبری مل چکی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ فرمایا کہ جو صاحب ایمان ہو اور صاحب ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بجا لائے، یعنی کہ تقوی اختیار کرے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، ہم اس کو بڑی شاندار زندگی دیتے ہیں۔ تو جو ایمان کے اوپر ہے، شرک و بدعات سے دور ہے، تقوی اختیار کیا ہوا ہے اور نیک اولاد اس کو ملی ہوئی ہے، نیک بیوی اس کو میسر ہے، گھر میں سکون ہے، تو جان لینا چاہیے کہ یہ ان میں سے ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں دنیا میں خوشخبریاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں خوشخبری ملتی ہے، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ایسے شخص کے بارے میں لوگوں کو اچھے خواب آتے ہیں یا خود اس کو اچھے خواب آتے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امام ترمذی روایت کرتے ہیں جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کس صحابی کا نام لیا جی میں نے؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے، پوچھتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، کہ اللہ کے ولیوں کو دنیا میں خوشخبری ملتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہنے لگے ابو درداء کہ میں نے اس بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ ابو درداء تم پہلے انسان ہو جس نے اس آیت کی تفسیر مجھ سے پوچھی ہے۔ فرمایا اس سے مراد ہے الرؤیا الصالحہ، نیک خواب، یراہ المسلم، جو خود مسلمان دیکھتا ہے، او ترا لہو، یا اس کے بارے میں دوسروں کو نیک خواب آتے ہیں، اچھے خواب آتے ہیں۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، لوگ دیکھتے ہیں خواب میں کہ یہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ لیکن میرے بھائیوں میں محسوس کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھنے کا دعویٰ اس قدر آپ لوگ نہیں کرتے، اہل توحید نہیں کرتے جس قدر بدعتی لوگ کرتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ مجھے کون سمجھائے گا؟ آپ میں سے ایسے لوگ کم ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، دوسرے لوگ زیادہ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اللہ کے ولی وہ ہیں، آپ نہیں ہیں۔ پھر اگر آپ اللہ کے ولی ہوتے تو نبی علیہ السلام آپ کے خواب میں آتے۔ پہلی گزارش یہ ہے میرے بھائیوں، ضروری نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ولی کے خواب میں آئیں، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ البتہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں خوشخبریاں ملتی ہیں، کسی کو یہ مل گئی، کسی کو وہ مل گئی، خوشخبریوں کی کئی اقسام ہیں۔ اور پھر اگر
اچھے خواب آئیں تو اچھے خوابوں کی بھی کئی اقسام ہیں. کسی کا اچھا خواب یہ ہے کوئی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے, کسی کا اچھا خواب یہ ہے کوئی بیت اللہ میں اذان دے رہا ہے, کسی کا اچھا خواب یہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رہے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا ہے, ضروری نہیں کہ وہ سچ بول رہا ہو, ضروری نہیں کہ وہ سچ بول رہا ہو. شہرت کی خاطر, پیر بننے کے لیے, لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے, لوگوں سے مال لینے کے لیے کئی لوگ جھوٹا دعویٰ کر دیتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے. بڑے بڑے شیطان ہیں, اور شیطان صرف جنوں میں نہیں ہوتے بلکہ من الجنتی والناس, شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں, انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. اسی لیے صحابہ کرام کی عادت تھی, ان کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی یہ دعویٰ کرتا کہ میں نے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے, اس سے کہتے کہ اللہ کے رسول کا حلیہ بیان کرو. آپ کا حلیہ کیا تھا, آپ کی شکل و صورت کیسے تھی؟ آج میرے جیسے کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو ذرا بھی نہیں پتا کہ اللہ کے رسول کی شکل و صورت کیسے تھی, اور بڑی آسانی سے دعویٰ کر دیتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا ہے. بھئی تجھے پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے رسول کی شکل و صورت کیا تھی, تو پھر کیسے دعویٰ کر رہا ہے؟ امام حاکم اپنی کتاب المستدرک میں روایت کرتے ہیں, ایک آدمی جناب عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا, کہنے لگا کہ میں نے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے. کہا حلیہ بیان کرو, جس کو خواب میں دیکھا ہے اس کا حلیہ بیان کرو. اس نے حلیہ بیان کیا, تب عبداللہ ابن عباس نے تصدیق کی کہ واقعی تو نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے. اس سب کے باوجود میرے بھائیو اگر کوئی صحیح حلیہ بیان کر دے, پھر بھی گارنٹی نہیں ہے کہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. دوسرے نمبر پہ اگلا سٹیپ, وہ سچ کہہ رہا ہے, لیکن کیا گارنٹی ہے کہ اس نے واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے. ممکن ہے کہ شیطان نے خواب میں آ کر دعویٰ کیا ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں. یہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ لوگوں کو سبق پڑھا دیا گیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے, اور اس بارے میں ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے, کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا, میرے روپ میں نہیں آ سکتا. حدیث بالکل صحیح ہے, اور ہمارا ایمان ہے کہ شیطان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں آ کر دھوکہ نہیں دے سکتا, لیکن میرے بھائیوں تیسری شکل میں آ کے دھوکہ دے سکتا ہے. اسی لیے ایک عالم دین کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا کہ میں نے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے. کہا حلیہ بیان کرو. کہا جی آپ کو دیکھا, نورانی چہرہ تھا, سفید داڑھی تھی, دودھ کی طرح سفید. کس کی طرح سفید؟ تو کہنے لگے کہ تو نے پھر شیطان کو دیکھا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا, کیونکہ آپ کی داڑھی سفید نہیں تھی. آپ کی داڑھی میں 11 سے زائد سفید بال نہیں تھے, آپ کی داڑھی سیاہ تھی. تو اس لیے پہلے نمبر پہ یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ آدمی سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے. ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ چاہے وہ قسمیں اٹھاتا رہے, ہو سکتا ہے قسمیں بھی جھوٹی اٹھا رہا ہو. دوسرے نمبر پہ اگر وہ سچا ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس کے خواب میں واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں؟ تیسرے نمبر پہ اگر وہ واقعی اللہ کا ولی ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے, تو وہ مجمع لگا کر خواب بتا کر ہم سے کیا لینا چاہتا ہے, ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انشاءاللہ ان کے بارے میں خواب آئے تو کیا حالت ہوتی ہے. آج بھی یوٹیوب میں ایک کلپ موجود ہے, شیخ البانی رحمہ اللہ, ان کو ایک عورت فون کرتی ہے اور کہہ رہی ہے کہ شیخ صاحب
میں نے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، آپ کے بارے میں یہ بشارت دے رہے تھے۔ وہ کلپ سن لیجئے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ وہ خواب سننے کے بعد روتے رہے روتے رہے روتے رہے، گفتگو نہیں کر سکے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی۔ اور اگر ان کی جگہ میرے جیسا کوئی ہوتا، کہتا ہے لو جی سن لو، فون تمہارے سامنے آ رہا ہے، گواہ ہو جاؤ، اب تو مجھے ولی مان لو۔ نہیں، اللہ کے ولی یہ ہوتے ہیں کہ یہ سن کے کہ اللہ کے نبی نے میرے بارے میں خوشخبری دی، خواب میں آ کر رو رہے ہیں، بات نہیں کر سکے، نہ کہیں دوبارہ اس خواب کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو جمع کرو اور ان کو بتاؤ کہ میرے بارے میں خواب آ رہے ہیں، مجھے اللہ کا ولی مان لو۔ لوگوں نے تو عجیب و غریب کام کیے، ایسے ایسے الفاظ کہے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی خواب میں آئے تھے، ٹکٹ مانگ رہے تھے، مانگ رہے تھے۔ اللہ کے نبی مانگتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا خواب آنا یہ خوشخبری ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ قرآن نے تعارف کیا کیا ہے اللہ کے ولی کا، کہ جو صاحب ایمان ہوگا، یعنی کہ شرک کرنے والا نہیں ہوگا۔ جو شرک کرے وہ جتنے بھی خواب بیان کر لے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو ایمان لائیں اور ایمان لانے کے بعد شرک نہ کریں، یہ اللہ کے ولی ہیں، جنہیں امن ملے گا، جو بے خوف ہوں گے، جنہیں روز قیامت کو ڈر نہیں ہوگا، یہ ہدایت کے اوپر ہے۔ تو آپ نے جب یہ چیک کرنا ہے کہ اللہ کا ولی ہے یا نہیں، آپ نے شوق دینی دیکھنے، آپ نے اس کا کردار دیکھنا ہے۔ اگر شرک و بدعات کرنے والا ہے تو یہ اللہ کا ولی قطعاً نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، اگر آپ کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھیں، کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھیں، پانی پہ چلتا ہوا دیکھیں، تو یہ دیکھ کے اسے اللہ کا ولی نہ مانیں، یہ دیکھیں کہ کتاب و سنت میں عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اللہ نے اپنے ولیوں کا تعارف یہ کرایا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جہاں تک اچھے خواب ہیں تو یہ تو بتایا گیا کہ خوشخبریاں کیا ملتی ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں کہا گیا کہ میں خوابوں کے ذریعے پہچانوں اللہ کا ولی کون ہے۔ میں نے دیکھنا ہے ایمان کے ذریعے، میں نے دیکھنا ہے اس کے تقوی کے ذریعے کہ یہ متقی ہے یا نہیں، یہ صاحب ایمان ہے یا نہیں۔ تو فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، اللہ کے ولیوں کو دنیا میں خوشخبری ملتی ہے۔ تو خوشخبری کی مثال میں نے کیا دی تھی؟ نمبر 1 کیا مثال دی تھی؟ کون یاد کروائے گا مجھے؟ جی نہیں، خوشخبریاں دنیا میں ملتی ہیں تو اس کی ایک شکل میں نے کیا بتائی تھی، ایک مثال کیا دی تھی اس کی؟ سعادت مند زندگی، اور اس کی پھر آگے تفصیل میں جا کے بتایا تھا نیک اولاد، نیک بیوی، گھر میں سکون۔ اور دوسری مثال کیا دی میں نے اس کی خوشخبری کی؟ اچھے خواب آنا، چاہے خود آئیں یا کسی اور کو میرے بارے میں خواب آئے، آپ کے بارے میں خواب آئے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ لوگ ایسے شخص کی تعریفیں کرتے ہیں، ایسے شخص کے بارے میں اپنے دل میں محبت رکھتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ اگر یہ معیار اپنا لیں تو جن لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شرک و بدعات میں ہیں، لوگ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ ان سے محبت کرنے والے کیسے ہیں۔ ان سے محبت کرنے والے وہ ہیں جو انہی کی طرح شرک و بدعات میں ہیں، تو یہ محبت معیار نہیں ہے۔ معیار یہ ہے کہ جن سے توحید والے محبت کرتے ہوں، کتاب و سنت کو اپنانے والے محبت کرتے ہوں، جن کا تذکرہ خیر کرتے ہوں، تو یہ خوشخبری کی ایک مثال ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول کئی دفعہ انسان کو اچھا عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں،
یعنی کہیں یہ ریاکاری میں تو شامل نہیں ہو جائے گا، کہیں یہ تعریف اس کے اعمال کا بیڑا غرق تو نہیں کر دے گی۔ فرمایا تلک عاجل بشرا المؤمن، یہ وہ خوشخبری ہے جو مسلمان کو دنیا میں مل رہی ہے، آخرت سے پہلے مل رہی ہے۔ آپ نے عمل کیا ہے لوگوں سے شاباش لینے کے لیے نہیں، لوگوں کی تعریفیں سننے کے لیے نہیں، لوگوں میں شہرت پانے کے لیے نہیں، آپ نے عمل کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن بعد میں آپ کے کانوں میں بات پڑ گئی کہ کوئی آپ کی تعریف کر رہا تھا، تو پھر آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خوشخبری ہے آپ کے لیے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا، دنیا میں خوشخبری ملتی ہے اللہ کے ولیوں کو۔ اس کی میں 3 مثالیں آپ کو دے چکا ہوں۔ چوتھی مثال یہ ہے، اس کی چوتھی شکل اس کی یہ ہے کہ ایسا آدمی جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کو خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کو پسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ ہاں جی، آپ لوگ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں تو یہ ملاقات کیسے ہوگی؟ مرنا پڑے گا، مرنا پڑے گا، تو مرنے کے لیے تیار ہے؟ سیدہ عائشہ نے جب یہ حدیث سنی، دھیان سے سیدہ عائشہ نے جب یہ حدیث سنی، کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس سے تو مراد پھر موت ہوئی، اور ہم میں سے ہر کوئی ایسا ہے کہ مرنا نہیں چاہتا۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کا مفہوم کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ آپ نے کہا اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب بندے پہ موت کے لمحات طاری ہوتے ہیں تو فرشتے پہنچ جاتے ہیں اسے خوشخبری دینے کے لیے کہ تیرا رب تیرے اوپر راضی ہے، جنت تیری منتظر ہے۔ تب وہ چاہتا ہے کہ جلدی سے مر جاؤں اور اللہ سے جا ملوں، جلدی سے مر جاؤں اور جنت میں پہنچ جاؤں، پھر اسے دنیا کا شوق نہیں رہتا۔ یہ ہے کہ جو اللہ سے ملنے کو پسند کرے اللہ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ اور فرمایا جب کافر مرنے لگتا ہے، برا آدمی مرنے لگتا ہے تو فرشتے اسے خوشخبری دیتے ہیں کہ جہنم تیرا انتظار کر رہی ہے، تیرا رب تیرے اوپر ناراض ہے۔ اب وہ نہیں چاہتا کہ وہ مرے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے موت نہ آئے۔ تو یہ مطلب ہے ان الفاظ کا کہ جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرے اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ خوشخبری کب ملتی ہے؟ پھر مرتے وقت۔ اور قرآن میں بھی تذکرہ آیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ جب مومن بندہ فوت ہونے والا ہوتا ہے، جب مومن بندہ قبر میں ہوتا ہے، جب مومن بندہ میدان حشر میں ہوگا، اللہ کے فرشتے اس کے پاس آ کر اسے تسلیاں دیتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں کہ دنیا پریشان ہو تو نے پریشان نہیں ہونا، تیرے لیے خوشخبریاں ہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اللہ کی جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو اللہ کے مومن بندے کو خوشخبریاں مل رہی ہوتی ہیں جب وہ فوت ہونے والا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے ولی کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کی ایک اور مثال لیجئے، اللہ کے مومن بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے مومن بندہ اللہ کو قسم دے دے، اللہ اس کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟
بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام انس کیوں رکھا گیا تھا؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ اتنی بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ، کون بتائے گا انس ابن مالک جو صحابی ہیں ان کا نام انس کیوں رکھا گیا تھا؟ یہ بات خود انہوں نے بتائی ہے۔ کوئی ایک آدمی تو ہونا چاہیے نا جو صحیح جواب دے۔ جی وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک چچا تھے، میرے ایک چچا تھے، ان کا نام تھا انس، اور یہ وہ چچا ہیں جو شہید ہوئے تو ان کے جسم پہ 80 سے زیادہ زخموں کے نشان تھے۔ 5 فٹ کے جسم پہ کتنے نشان؟ 80 سے زیادہ، کہیں نیزے کا نشان، کہیں تیر کا نشان، کہیں تلوار کا نشان۔ اور میں نے اور آپ نے اللہ کی راہ میں کوئی ایک زخم کھایا ہو؟ 80 زخم۔ یہی وہ عظیم صحابی ہیں کہ جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے، اس لیے کہ بدر کی لڑائی میں شریک ہونے کا اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو موقع نہیں دیا تھا، کہا تھا جو فوری طور پہ موجود ہے، تیار ہے، نکلے۔ جو تیار تھے، موجود تھے، نکل کھڑے ہوئے اور باقی ادھر ہی رہ گئے۔ تو ان کو بڑا افسوس تھا، میرے جیسا ہوتا تو مسجد میں جا کے 2 نفل پڑھتا، شکر ہے لڑائی سے بچ گیا ہوں۔ لیکن یہ پریشان رہتے تھے کہ مجھے اس لڑائی میں شرکت کا موقع کیوں نہیں مل سکا، اور کہا کرتے تھے آئندہ کبھی جنگ ہوئی، جہاد کا موقع ملا تو میرا رب دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہا دنیا دیکھے گی، دنیا کو دکھانا نہیں ہے، کیا کہا کون دیکھے گا؟ میرا رب دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ تو جناب انس بن مالک کہتے ہیں احد کی لڑائی میں لڑے، اس قدر لڑے کہ 80 زخم آئے اور ان کی میت کو پہچاننا ممکن نہیں تھا۔ پھر ان کی بہن نے ان کو پہچانا، انگلی کے پورے سے پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ انس بن نضر، ان کے نام پہ انس بن مالک کا نام رکھا گیا تھا۔ تو یہ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ جب میرے یہ چچا حیات تھے جن کے نام پہ میرا نام رکھا گیا ہے، انہی دنوں میری پھوپھو ربیع، اس کی کسی عورت کے ساتھ لڑائی ہو گئی۔ لڑائی میں اس عورت کا دان ٹوٹ گیا، مقدمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں پہنچا، اور آپ نے کہا کہ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ قصاص، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ دانت توڑا ہے، اب ربیع کا دانت بھی توڑا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جناب انس نے کہا اللہ کے رسول، میری بہن کا دانت توڑا جائے گا؟ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا، اللہ کی قسم اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ اللہ کو قسم دے دی ہے۔ جب اللہ کو قسم دی تو وہ لوگ تیار ہو گئے معاف کرنے کے لیے، کہا دیت لے لیں گے، معاوضہ لے لیں گے، ٹھیک ہے، ہم دانت نہیں توڑیں گے۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ صلح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن جب جناب انس نے اللہ کی قسم دی کہ اللہ کی قسم میری بہن کا دانت توڑنے کی نوبت نہیں آئے گی، تو وہ تیار ہو گئے۔ تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابر، اللہ کے کئی بندے ایسے ہوتے ہیں ان کا اللہ کے ہاں یہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے، ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق ہوتا ہے، ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ دوستی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو قسم دے دیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ ان کی دعائیں سنتا ہے۔ مشہور و معروف حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں، ویسے نہیں جواب دینا، ہاتھ کھڑا کریں جس کو جواب آتا ہے۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ صرف ایک ہی ہاتھ کھڑا ہے۔ جی آجی صاحب،
حدیث قدسی وہ ہے جس میں خود اللہ تعالی ہم سے مخاطب ہوں، اپنے بندوں سے مخاطب ہوں۔ عام طور پہ حدیث میں خطاب کون کرتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن جس حدیث میں اللہ کے نبی یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ حدیث قدسی۔ حدیث قدسی ہے کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے یہ اس کا مجھ سے اعلان جنگ ہے۔ آپ کی کسی اللہ کے ولی سے دشمنی تو نہیں ہے؟ سوچ لیں، میں نے مثالیں دیں تو پھر پتہ چلے گا۔ اس مسجد کے مولوی صاحب سے بنتی ہے آپ کی؟ جی تو پہلے مولوی صاحب کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اور مولویوں کی غیبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ان سے غلطی ہو جائے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ اگر اللہ کے ولی نہیں ہے تو کون ہے اللہ کا ولی؟ جو 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ آپ کو پڑھاتے ہیں، جنہوں نے 8 سال مدرسے کی دال کھا کر گزارا کیا، گھر سے دور رہ کر گزارا کیا، پھر پوری زندگی مساجد کے لیے وقف کر دی۔ آپ کے 10,000 روپے پہ گزارا کرتے ہیں، 15,000 روپے پہ گزارا کرتے ہیں۔ کیا وہ ریڑھی نہیں لگا سکتے؟ کیا وہ مزدوری کر کے 30,000 روپیہ نہیں لے سکتے؟ اللہ کی قسم لے سکتے ہیں، آپ سے بہتر کما سکتے ہیں، لیکن ان کا مشن یہ ہے کہ پوری زندگی گزرے تو مساجد کے ساتھ گزرے، مدارس کے ساتھ گزرے، قرآن کے ساتھ گزرے، تلاوت کے ساتھ گزرے۔ یہ اللہ کا ولی ہے، چاہے اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، چاہے اس میں اخطاء پائی جاتی ہیں، لیکن آپ صبح و شام اسے تنگ کرتے ہیں، اسے پریشان کرتے ہیں، اس کی غیبتیں کرتے ہیں، اس پہ تہمتیں لگاتے ہیں، الزامات کی بارش کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں کسی اللہ کے ولی کو تنگ نہیں کرتا۔ کیوں جی؟ کہیں پہ یہ آیا تھا کہ اللہ کے ولی معصوم ہوتے ہیں؟ یہ کہیں پہ نہیں آیا کہ اللہ کے ولی معصوم ہوتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے۔ آپ کا بیٹا غلطی کرے، گلی محلے میں بدکاریاں کرے، آپ کہتے ہیں نہیں میرا بیٹا ہے، میں کسی کو بات نہیں کرنے دوں گا۔ اور مولوی صاحب سے غلطی ہو جائے تو آپ اس کی قمیض اتاریں، اس کی ویڈیو بنائیں، اسے گدے پہ بٹھائیں، گلی محلے میں پھرائیں، آپ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ غلطی اس سے ہو گئی ہے، کمرے میں بٹھا کے سمجھائیں، توبہ کا موقع دیں۔ لیکن امام صاحب سے غلطی ہو جائے، قاری صاحب سے غلطی ہو جائے تو پھر پورے شہر میں بدنام کرنا ہے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں دینا۔ اور آپ کی بچی سے غلطی ہو، پردہ ڈالو، آپ کے بیٹے سے غلطی ہو، پردہ ڈالو۔ تو اپنے بیٹے کو گدے پہ بٹھا کے کیوں نہیں پھراتے شہر میں؟ یہ خطیب صاحب اللہ کے ولی ہیں، پہلی مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے اگرچہ علماء میں سے نہیں ہیں، لیکن اگر وہ دیگر فرائض و واجبات پہ عمل کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے دور رہتے ہیں، ہر حدیث پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یقیناً وہ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ تو کیا فرمایا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے تو یہ اس کا مجھ سے اعلان جنگ ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک درس میں بیان کیا کہ مجھے ہفتہ 2 ہفتہ پہلے میسج آیا، میرے پاس اب بھی موجود ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ شیخ صاحب بہت بری حالت ہے، کئی سالوں سے چارپائی پہ ہوں، عجیب و غریب مرض میں مبتلا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں نے اپنے دوست کے کہنے پہ ایک آدمی کے خلاف جھوٹی گواہی دی تھی۔ اور ایسی جھوٹی گواہیاں آپ نے کتنی دے رکھی ہیں، جب مرضی آپ سے لے لیں۔ آپ تھانے میں جا کر اپنے دشمن کے خلاف مقدمے میں سب کے نام لکھوا دیں گے، یعنی کہ اگر آپ کے کسی رشتہ دار پہ گولی چلائی ہے مخالف گروپ کے ایک آدمی نے، اس کا بھی نام لکھواؤ، اس کا بھی لکھواؤ، اس کا بھی لکھواؤ۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ مسلمان ہیں؟ اور پھر مخالف فریق کے خلاف آپ ہر جگہ گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، جبکہ جھوٹی گواہی کبیرہ گناہ نہیں بلکہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں بہت بڑا
کبیرہ گناہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے یہ اس کا مجھ سے اعلان جنگ ہے۔ یا اللہ تیرا ولی بنا کیسے جاتا ہے، طریقہ تو بتا۔ فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، اگر میرا ولی بننا ہے تو سب سے پہلے جو چیزیں میں نے واجب قرار دی ہیں ان پہ عمل کرو۔ فرض زکوٰۃ آپ دیتے نہیں اور 10 یتیموں کی پرورش کر رہے ہیں، 10 بیواؤں کی پرورش کر رہے ہیں، یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ پہلے فرض زکوٰۃ ادا کریں، 5 وقت کی فرض نماز آپ ٹائم پہ نہیں پڑھتے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، اور تہجد آپ پڑھتے ہیں نہیں۔ سب سے پہلے ان چیزوں کو اپنائیں جن کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، اللہ کے ہاں ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ فرمایا اس کے بعد وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ فرائض کے بعد، واجبات کے بعد نوافل کا اہتمام کرتا رہتا ہے۔ رمضان کے 30 روزوں کے بعد نفلی روزے رکھتا ہے، سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ، ہر مہینے کے 3 روزے، اور نفلی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے فرائض کے بعد۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی پورا سال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ فرمایا اس انداز سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے حتیٰ احبہ، حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ کوئی مشکل راستہ نہیں ہے، اللہ کا ولی بننے کے لیے کوئی مشکل راستہ نہیں ہے۔ سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، عزم کرنے کی ضرورت ہے، پختہ ارادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا ولی بننا کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا پھر جس کو میں اپنا محبوب بنا لوں، جو میرے ولیوں کی فہرست میں شامل ہو جائے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب ہے ان الفاظ کا؟ یعنی کہ پھر میں اس کی مدد کرتا ہوں، اسے نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہوں، اور اس کے کانوں کو حرام چیزیں سننے سے بچاتا ہوں، اس کی آنکھ کو حرام چیزیں دیکھنے سے بچاتا ہوں، اس کے ہاتھوں کو حرام چیزیں پکڑنے سے بچاتا ہوں، اس کے پاؤں کو حرام کی طرف جانے سے بچاتا ہوں۔ فرمایا ان سألنی لأعطینہ، میرا یہ ولی، میرا یہ محبوب اگر مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں کہ اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ خوشخبریاں صرف دنیا تک محدود نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کا سچا ولی ہے، آخرت میں بھی خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ حوض کوثر پہ جائے گا تو پانی پینے کا اعزاز حاصل کرے گا، پل صراط سے گزرے گا تو کامیابی سے گزر جائے گا، روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے کا اعزاز حاصل کرے گا، جنت میں جائے گا تو اللہ رب العزت کے چہرے کے دیدار کا اعزاز حاصل کرے گا۔ خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ جنت کی خوشخبریوں پہ گفتگو شروع ہو گئی تو بہت ٹائم گزرے گا، لیکن جنت کی خوشخبریاں آپ جانتے ہیں، آخرت کی خوشخبریاں آپ جانتے ہیں۔ بس میری توجہ اس بات پہ تھی کہ آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، ان کا تعارف کیا ہے، اور دنیا میں ان کو کیا ملتا ہے۔ فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں کسی قسم کا ڈر نہیں ہوتا، وہ غمگین نہیں ہوتے، نہ مستقبل کی پریشانی نہ ماضی کا غم۔ اور یہ صورتحال دنیا میں بھی ہوتی ہے، آخرت میں بھی ہوگی۔ کیوں؟
مومن بندے پہ، اللہ کے ولی بندے پہ پریشانیاں آتی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں آتی، یہ سن لیجئے گا، بلکہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ مصیبتیں اور آزمائشیں کن پہ آتی ہیں؟ نبیوں پہ آتی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر جو کوئی جس قدر زیادہ نیک ہے اسی قدر زیادہ اس پہ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن وہ صبر کرتا ہے، مصیبتیں آنے کے باوجود پرسکون رہتا ہے، مصیبتیں آنے کے باوجود خوش رہتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ۔ کبھی فوتگی ہو رہی ہے، کبھی کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، کبھی فصل خاص پیدا نہیں ہوئی، پیداوار کوئی خاص نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، لیکن صبر کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ صابرین ہیں، یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کی تعریفیں میں فرشتوں کے پاس کرتا ہوں، یہ وہ ہیں جن پہ میری رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہ وہ ہیں جو صراط مستقیم پہ لگے ہوئے ہیں، یہ جنت کی طرف جا رہے ہیں، جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پریشانیاں آتی ہیں دنیا میں، لیکن تقدیر پہ ایمان ہے، اس لیے اپنے آپ کو سکون دیتا ہے کہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ مصیبت، یہ فوتگی، یہ نقصان تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا تھا، میں جو بھی کر لیتا میرے لیے اس کو ٹالنا ممکن نہیں تھا۔ پریشانیاں آتی ہیں، اللہ کے ولیوں پہ مصیبتیں آتی ہیں، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مومن کے معاملے پہ بڑا تعجب ہوتا ہے، بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ کیسے؟ فرمایا مومن پہ مصیبت آئے، ٹینشن آئے، پریشانی آئے، صبر کرتا ہے اور اللہ سے اجر و ثواب لے جاتا ہے۔ اور مومن کو کوئی نعمت ملے، کوئی خوشخبری ملے، بیٹا ملے، کاروبار میں ترقی ملے، تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر کے اجر و ثواب لے جاتا ہے۔ کیوں جی آپ ایسے ہی کرتے ہیں؟ جب فوتگی ہوتی ہے تو کیا آپ کے گھر میں یہی ماحول ہوتا ہے صبر والا، یا ماتم ہو رہا ہے، بیگم صاحبہ چیخ رہی ہے، پورا محلہ سن رہا ہے، گھر میں آنے والی عورتیں گلے لگتی ہیں اور پورا شہر ان کے رونے کی آوازیں سن رہا ہے؟ اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مدینہ مکہ کے درمیان میں ہیں، کسی آدمی نے بتایا کہ آپ کا بھائی فوت ہو گیا ہے، راستے سے نیچے اترے، اونٹنی سے نیچے اترے، وضو کیا، 2 رکعتیں ادا کی اور بھائی کے لیے دعائیں کی اور پھر چل پڑے۔ فوتگی کی خبر آئی ہے تو کیا کیا ہے؟ 2 رکعتیں ادا کی ہیں، بھائی کے لیے دعا کی ہے۔ میرے بھائیوں، جو ہی آپ کو خبر آئے کہ آپ کا بیٹا جوان فوت ہو گیا ہے، آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، آپ کے بھائی فوت ہو گئے ہیں، تو رونے پہ اتنی توجہ نہ دیں جتنی توجہ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ اب میرے بھائی کی روح اوپر جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ آپ کے بھائی کو اس وقت آپ کے رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن زبان سے ایسے الفاظ کیوں نکلیں، ایسی رونے کی آواز کیوں نکلے جس میں اللہ رب العزت کی ذات پہ اور اس کے فیصلے پہ اعتراض پایا جاتا ہو؟ کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں، تم لوگوں نے میرے بندے کے جگر گوشے کی روح کو قبض کیا ہے، بتاؤ اس نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تو الحمدللہ کہہ رہا تھا، بیٹا فوت ہوا کیا کہہ رہا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے میرے بندے کا جنت میں محل بنا دو جس کا نام کیا ہوگا؟ بیت الحمد۔
حمد ہاؤس، یہ ہے مومن کی شان۔ مصیبتیں آتی ہیں، صبر کرتا ہے، اجر و ثواب لے جاتا ہے، نعمتیں ملتی ہیں۔ بیٹا جوان ہو گیا، آج اس کی شادی ہو رہی ہے، شادی کے موقع پہ کیا ہوگا جی؟ ڈھولکی اور گانا، اور آج مجھے مولوی صاحب نہیں سمجھانا، یہ خوشی کے موقع روز روز نہیں آتے، ہمیں کوئی نہ روکے، میرا ایک ہی تو بیٹا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ بیٹا تجھے کس نے دیا؟ تیرا آج پورا دن اللہ کے شکر میں گزرنا چاہیے تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے بیوی دی تھی، پھر شکر ادا کرتا ہوں تو نے مجھے بیٹا دیا تھا، پھر شکر ادا کرتا ہوں تو نے جلدی واپس نہیں لیا، آج جوان ہو چکا ہے، حتیٰ کہ آج میں اس کی شادی کر رہا ہوں۔ تیرا یہ پورا دن اللہ کی اطاعت میں گزرنا چاہیے تھا، لیکن تو آج کہتا ہے کہ آج مجھے کوئی نصیحت نہ کرے۔ کیا تجھے گارنٹی مل گئی ہے کہ آج تجھے فرشتے کچھ نہیں کہیں گے؟ 5-10 سال پہلے کی بات ہے، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، شاید کسی کو یاد ہو، گڑی شاہو کا واقعہ ہے۔ شادی حال میں دلہا دلہن ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے والی دیوار نئی نئی بنی تھی، اچانک دونوں پہ گری، دونوں ادھر ہی فوت ہو گئے۔ اور صبح شام آپ ایسے واقعات پڑھتے ہیں کہ پوری برات گئی، دلہا گیا، دلہن گئی۔ تو اس لیے میرے بھائیو، شادی کے موقع پہ بھی، خوشی کے موقع پہ بھی اللہ کو یاد رکھیں، اور خوشی کے موقع پہ، غمی کے موقع پہ پتہ چلتا ہے اللہ سے ڈرنے والا کون ہے۔ اس موقع پہ پتہ چلتا ہے اللہ سے ڈرنے والا کون ہے۔ کون ہے جو اپنی بیگم سے کہتا ہے خبردار، تیرے رونے کی آواز میرے کانوں میں آئی، آنکھوں سے آنسو نکلے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اللہ نے بیٹا دیا تھا، اللہ نے لے لیا۔ عورتیں جتنا بھی گلے لگیں، تو نے ان سے متاثر ہو کر، ان کی باتوں میں آ کر منہ سے آواز نہیں نکالنی۔ شادی کا دن ہو، فجر کے بعد پورے گھر کو بٹھا لیں، بیٹا یہ خوشی کا دن اللہ نے دکھایا ہے، اللہ کی اطاعت میں گزرے، کوئی بھی نماز کسی کی قضا نہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنا ولی بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں شرک و بدعات سے اور کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ جن احباب نے آج کے درس کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ ان کی یہ محنتیں قبول فرمائے۔ میں یہاں پہ حافظ عطا اللہ عمر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مسلسل مدینہ میں بیٹھ کے مجھ سے رابطہ رکھا اور اس مسجد میں آنے کی ترغیب دی، اور دیگر احباب یہاں کے ثناء اللہ صاحب، مرزا زاہد صاحب، اور جو احباب مجھے لے کر آئے ہیں، شعیب بھائی اور ساتھ عبداللہ بھائی اور شیخ صاحب جنہوں نے وقت دیا، اللہ ان تمام احباب کی محنتیں قبول فرمائے۔ جو اس مسجد کا انتظام کرتے ہیں، اس مسجد کے لیے ٹینشن لیتے ہیں، اس مسجد کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اس مسجد کی صفائی کرتے ہیں، یہاں خطابت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، امامت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، یا اللہ ان تمام احباب کی محنتیں قبول فرما، ان کی زندگیوں میں برکتیں ڈال دے۔ یا اللہ ہم سب کو کسی نہ کسی مسجد کا خادم بنا دے۔ یا اللہ ہمیں جب موت دینا، ایمان، اسلام اور توحید کے اوپر دینا۔ یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفا دے، سب کو عافیت دے۔ شعیب بھائی کے والد صاحب بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفا دے، ان کو عافیت دے۔ ان کے صاحبزادے بیمار ہیں، یا اللہ ان پہ بھی رحم فرما، ان کا معاملہ آسان فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کی قبریں منور فرما، ان کی قبریں کشادہ فرما، ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں نیک صحت مند اولاد عنایت فرما، جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں یا اللہ انہیں نیک صحت مند بیٹے عنایت فرما۔ یا اللہ جن احباب کو بچوں کی شادیوں کے میں مسائل کا سامنا ہے، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما۔ یا اللہ جن کے پاس ملازمت نہیں ہے اور رزق حلال کے حصول کے معاملے میں پریشان ہیں، یا اللہ ان کے لیے یہ معاملہ آسان فرما دے۔ یا اللہ جن پہ قرضہ ہے ان کی بھی مدد فرما۔ یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کے لحاظ سے بھی حفاظت فرما، دنیا کے لحاظ سے بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے کے نیچے کھڑا کرنا، آپ کے حوض سے پانی پینے کا اعزاز یا اللہ ہمیں بھی دینا، ہمارے نصیبوں میں بھی کرنا۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔